الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدعون فجأة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوق کے در پہ ایک افسانہ ہوا جاتا ہے، غم دل دوست سے بیگانہ ہوا جاتا ہے، قابل رحم اس دل کی طبع یہ دوست ہو کے آباد جو ویرانہ ہوا جاتا ہے. تلنگانہ اردو فورم مظہر ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے جو ہے حیدرآباد کی بہت ہی ممتاز ذی اثر باثر پرقلو شخصیت جن کا نام علامہ محمد کاظم علی خان صاحب تھا، جو آل انڈیا جو ہے اسمال اینڈ میڈیم نیوز پیپر کے سارے ہندوستان کے صدر تھے، اور کافی صحافت کے ذریعے آپ نے جناب جو ہے اس شہر حیدرآباد کی ریاست تلنگانہ کی، اس ریاست آندھرا پردیش کی، اس ملک ہندوستان کی خدمت کی ہے، یہاں کی عوام کی خدمت کی ہے. کوئی جناب جو ہے تحریک ایسی نہیں تھی جو بغیر کاظم بھائی کے چلتی تھی. کاظم صاحب کا ایک ہی جناب جو ہے ان کا زندگی کا مقصد تھا کہ اقلیتیں جو تعلیم سے جناب جو پیچھے ہیں، کیونکہ آپ کا اقام تھا، آپ کا بھروسہ تھا، آپ کا یقین تھا کہ وہ گھریں آباد ہوتی ہیں جن کے پاس تعلیم ہوتی ہے، وہ بستیاں آباد ہوتی ہیں جن کے پاس تعلیم ہوتی ہے، وہ شہریں آباد ہوتے ہیں جن کے پاس تعلیم ہوتی ہے، وہ ریاستیں آباد ہوتی ہیں جن کے پاس تعلیم ہوتی ہے. تعلیم اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا حربہ ہے. آج ہم کو چاہیے، کاظم بھائی کا بھی ہم یہ تھا کہ ہماری اقلیتوں کے بچے پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں آئیں، IAS میں آئیں، IPS میں آئیں، پبلک سروس کمیشن میں آئیں، MBBS بنے، جناب جو انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے. تو ان کا جو ایم تھا وہ بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ لے کے چل رہے تھے. تو اسی بات کو، ایم کو مد نظر رکھتے ہوئے، مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے سر سید احمد یونیورسٹی کے تعلق سے بیڑا اٹھایا تھا. اخبارات کے صفحات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ کافی وہ یونیورسٹی کی تحریک آگے بڑھ چکی تھی، لیکن صاحب کی 76 سال عمر تھی. اس عمر میں بھی کافی جناب جو جدوجہد کر رہے تھے. زندگی 74 سال کی عمر تھی، اس عمر میں بھی صاحب جناب جدوجہد مسلسل کر رہے تھے. لیکن وہ تو موت کا مزہ تو ہر انسان کو، ہر روح رکھنے والے کو چکنا ہی ہے. تو اس موقع کے اوپر ہم ایک تعزیتی اجلاس منعقد کیے ہیں. میرا بولنے کا مقصد ہے کہ ایسے ٹائم پہ ہمارے جناب نادر صاحب ممتاز ایڈوکیٹ ہیں، آپ کے جناب بھانجے ہیں صاحب اس محفل میں آئے ہوئے ہیں. جناب احمد صدیقی مکیش صاحب جو مشہور جرنلسٹ ہیں، صحافت سے ہیں، اور ہمارے روزنامے پریس کے جو ہے ایم اے قدوس صاحب بھی ہمارے درمیان ہیں. جناب عبدالعزیز صاحب، سالمین عبدالعزیز صاحب ایگزیکٹو ممبر ہیومن رائٹس، جناب محمد اجمل صاحب، جناب رونا صاحب، شنا صاحب، فیاض صاحب، اور جتنے بھی ہمارے ساتھ محمد جبار صاحب، یہ سب لوگ ہیں. ہماری سب کی یہ تمنا ہے کہ ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ سب مل کے ایک جمہوریت کے اندر جب تک طاقت نہیں بنیں گے، ایک چین نہیں بنیں گے، ایک اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گے، تو یہ بات جو پائے تکمیل کو ہونے والی نہیں ہے. کاظم علی خان صاحب کے مشن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بالکل احمد جناب جو صدیق موسیقی صاحب سے بھی گزارش کروں گا، اور ایڈوکیٹ نادر صاحب سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نمائندہ وفد کلکٹر حیدرآباد سے ملیں گے، مل کے بولیں گے کاظم صاحب کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی بھی اچھی بستی میں، محلے میں ایک لائبریری قائم کی جائے، تاکہ جناب جو جہاں پہ بچے ہو، مرد و خواتین ہو، محلے والے ہوں، اس لائبریری سے استفادہ حاصل کر سکیں. میں احمد جو ہے صدیق مکیش صاحب سے بھی، جو کاظم صاحب کے دل کے بہت ہی قریب تھے، آپ کے جذبات کے قریب تھے، صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی کچھ اپنا جناب یہ ذرا خیال کریں. انصاری صاحب اور عبدو انصاری اور دیگر دوستوں، آج ہم ایک انتہائی اندوہناک اطلاع پر یہاں جمع ہیں. جناب کاظم علی خان صاحب کا اظہار تعزیت کے لیے اور خراج عقیدت کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں. اور کاظم علی خان صاحب
بہت حرکیاتی شخصیت کے مالک تھے، بڑی خوبیوں کے مالک تھے، اور بہت ہی ملت کا اور انسانیت کا سچا درد اپنے سینے میں رکھتے تھے، اور ہمیشہ ملت کے لیے متفکر رہا کرتے تھے. اور انہوں نے ایک علیحدہ اپنی تنظیم بھی سیاسی بنائی تھی، اور اس کے ذریعے سے وہ چاہتے تھے کہ دلتوں اور مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کریں، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں اور دلتوں کے اندر پولیٹیکل ایمپاورمنٹ پیدا کریں. اور بہت اہم نکات پر وہ ہمیشہ اظہار خیال کیا کرتے تھے، اور ان سے ہماری بہت دیرینہ ہمارے روابط رہے. اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے اٹھا لیا. ظاہر ہے کہ ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے ایک نہ ایک دن، اور ہم ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا سامان فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، حد نظر ان کی قبر کو وسیع فرما دے، ان کے پسماندگان کو اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ملت اسلامیہ کو اور انسانیت کو اور ملک کو ان کا بہترین نعم البدل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. میں جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کی طرف سے میں تعزیت کرتا ہوں اور اظہار تأسف کرتا ہوں، اور اللہ کے حق میں دعا کرتا ہوں. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں ایک شعر عرض کروں گا. خلوص دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کا کیا کہنا، وہیں کعبہ سرک آیا جبھی ہم نے جہاں رکھ دی. دوبارہ ہمارے اسماعیل انصاری صاحب اردو انصاری حیدرآباد میں کوئی نئی شخصیت نہیں ہے، وہ زمانے سے اس مہم کو چلا رہے ہیں. اردو کی بڑی خدمت ہے ان کی. ایک مینار جو ہے مجھے اچھا یاد ہے کہ مدینہ بلڈنگ کے سامنے جو ہے انہوں نے دودھ سے اس کو دھلایا تھا. محمود علی صاحب تھے ہوم منسٹر صاحب، تو وہ ایک نایاب جو ہے نا ایک وہ تھا ان کا اسماعیل صاحب کا، کارنامے تھے ان کے. اور جو ہے قادم نواب سے تو ہم سبھی ملاقات کرتے تھے. میری زیادہ ملاقات تھی. نادر کو معلوم ہے ایڈوکیٹ کو کہ وہ میرے سے زیادہ چھوٹے تھے. وہ بہت عزت کرتے تھے. احمد بھائی مکیش بھائی، احمد بھائی مکیش بھائی. جب بھی کوئی مشورہ لیتے تو کچھ نہ کچھ ہم جو ہے کہتے تھے ان کو کہ بھائی آپ کے سامنے کیا مشورہ دیں. ہم خود جو ہے نا ایک صحافی ہیں، سمجھیے آپ جو کر رہے ہیں خدمات جو بین الاقوامی طور پہ یا مشہور ہیں، دبئی وغیرہ سعودی عرب میں جو ہے جاتے تھے، اور کافی جو ہے ان کے بہت ہی کارنامے تھے جو ادھورے رہ گئے. سمجھیے آپ وہ ایسی جو ہے پریشانی تھی. 3 مہینے پہلے سے وہ بیمار تھے، لیکن بہت سے ایمبیشنز تھے ان کے. بہت ہی جو ہے نا وہ تھے کہ جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے. ہمیشہ صلاح و مشورہ لیتے تھے ہمارے سے کہ مکیش بھائی، احمد بھائی ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے. تو بہرحال اللہ مغفرت کرے. میرے جو ہے نا بہت ہی قریبی ساتھی بچھڑ گئے. اچانک جو ہے نا یہ سننے کو خبر ملی. معلوم تھا کہ بیمار تھے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ جو ہے وہ ہم سے جدا ہو جائیں گے، وہ ہم سے جدا ہو جائیں گے، یہ معلوم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی جو ہے ان کے حال و احوال کو جو ہے صبر عطا فرمائے. السلام علیکم. میرے نواب محمد الحاج نواب محمد کاظم علی خان کا میں بھانجا ہوں. الطاف الرحمن میرا نام ہے. عرفیت ناظر ہے. میں پیشے سے وکیل ہوں. مرحوم جو میرے ماموں تھے ان کے کافی سارے خدمات ہیں. الحمدللہ جو ہے بلا مذہب و ملت جو ہے انہوں ہر کسی کی مدد کرتے تھے. جو بھی ان کے گھر پہ آتا تھا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، چاہے کوئی ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بغیر مذہب و ملت جو ہے انہوں ہر کسی کی مدد کرتے تھے. خصوصی جو ہے تعلیم کے لیے بہت آگے بڑھتے تھے، اور جو ہے جو بیمار ہے ان کے لیے شفا کے لیے جو ہے جو بھی ان کے امداد ہوتی تھی بن موٹی جو ہے ہر کسی کو کرتے تھے. آج شہر کے میں تو کہتا ہوں شہر نہیں بلکہ ہندوستان کی بہت بڑی شخصیت سے جو ہے ہم محروم رہ گئے ہیں. جو کہ جو ہے انسان کا جو جذبہ تھا، جو انسانیت جو جذبہ تھا. میرے ماموں ہیں بلکہ نہیں بول رہا ہوں میں، لیکن میرے علاوہ کئی ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں ان کو صحافت سے، اور جو ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کو پہچانتے ہیں. ان پہچان کے محتاج نہیں تھے. میرے ماموں الحاج نواب محمد کاظم علی خان جو دینی طور پہ بھی جو ہے اللہ کرم سے 13 حج کر چکے الحمدللہ اللہ کرم سے، اور ہر سال جو ہے کئی لوگوں کو حج کو بھی بھجاتے تھے اپنے امداد سے.
اور انہوں آل انڈیا امبیڈکر نیشنل کانگریس ایک پارٹی بنائے تھے جو کہ کسی کے 1 روپے کے یعنی مدد کے بغیر جو ہے انہوں اپنے خود جیب سے پیسے لگا کے جو ہے وہ پارٹی کو قائم کیے. وہ پارٹی کے جو ہے خدمات کو انجام دیے, اقلیت کو جو ہے ایک طرف لے کے آئے. سارے ہندوستان سے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جو ہے کئی الیکشنز کنٹیسٹ کرے. وہ خود کنٹیسٹ نہیں کرتے تھے. ان کا مطلب یہی تھا کہ جو ہے اقلیت کو اور مسلمانوں کو اور جتنے دوسرے طبقے ہیں, جتنے سارے لوگ ہیں جو بھی پریشان ہے ان کو جو ہے صحیح جو ہے ان کو انصاف ملے اور حق کے لیے آگے بڑھ کے ایک قدم آگے بڑھتے تھے. اور ایک اردو سے بھی جو ہے بہت لگاؤ تھا, اردو زبان سے بہت لگاؤ تھا. اور کئی ایسے مسئلے مسائل جو ہے ہر چیز کے لیے جو ہے بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لیتے تھے. اس لاک ڈاؤن میں بھی جو ہے جہاں تک میرا خیال ہے وہ قریب 10 لاری چاول جو ہے ماموں نے جو ہے بانٹے ہیں. جو ہے کئی لوگوں کو جو ہے وہ کرے ہیں, مزدوروں کو جو لوگ پریشان تھے ان کو پریشانی میں جو ہے کافی حد تک جو ہے خود کی ملکیت سے, کسی کی ملکیت نہیں, ان کی خود کی ملکیت سے ان لوگوں کو مدد کیا ہے اور کرتے رہے ہیں. بہرحال اللہ ان کی مغفرت کرے. اللہ جو ہے ہر کسی کو جو ہے ان کے جو معاملے تھے ان کو دیکھ کے ہم سب خاندان والوں کو ہو یا باہر والوں کو سب کو ان کو دیکھ کے ایک سبق سیکھنے کا جو ہے موقع دے اور اللہ جو ہے ان کی مغفرت کرے. اللہ جو ہے ان کی قبر کو جو ہے نور سے منور کر دے, کرمٹ سکون عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے کھڑکیاں کھول دے ان کے قبر میں. اور ماشکون ہے آپ. اور آج 10واں دن ہے آج ماموں کا جو ہے. بہرحال مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ جو ہے اللہ ان کی مغفرت کرے اور جو ہے انہوں کسی کے یعنی محتاج نہیں تھے کہ ان کے جو ہے تعارف جو ہے سارے ہندوستان میں بلکہ باہر کے ممالکن میں جو ہے کافی جو ہے ان کا جو ہے نام اور رتبہ تھا. ان کے کارنامے ایسے تھے کہ جو ہے اللہ جو ہے ان کو مغفرت عطا فرمائے. اور شکریہ. After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms, hygienic and safe environment as per the government's norms, well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.